ہماری منصور صاحب مارک شیٹ کو چھوڑیے، آپ ملک کی مارک شیٹ دیکھ لیجئے۔ پچھلے سال 40% مہنگائی کی شرح تھی، 38% ٹو بی پریسائز۔ اب 1% 1.5% رہ گئی ہے۔ تو مہنگائی کی شرح میں کمی آنا چھوڑ دیجئے حکومت کو، ایک عام آدمی کی زندگی میں تو فرق آیا نا۔ ٹھیک۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر مہنگائی کی شرح 40% سے زیادہ تھی، اب منفی ہے۔ یعنی پچھلے کئی مہینوں سے ہر مہینے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں، جو بریڈ باسکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کم ہو رہی ہے، مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کو آپ ہماری مارک شیٹ چھوڑیے، ملک کے عوام کی مارک شیٹ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے باوجود کہ بہت سی طاقتوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلے کہا بجلی کے بل نہ دو، پھر کہا ٹیکس نہ دو، پھر کہا کہ IMF کا پروگرام سابوٹاج کر دو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے 4.25 ارب ڈالر کی ایک مہینے میں ریمیٹنس آنی، بھئی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہی ایکسپیٹریٹس ہیں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، ایک پیسہ نہیں آئے گا، ہم ملک کو چوک کر دیں گے، ملک کو بینکرپٹ کر دیں گے۔ تو کیا ہوا پھر؟ پروجیکٹڈ یہ ہے کہ اگر اس سے لگ بھگ جس طرح کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو تقریباً 38 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں گی۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں 2 دنوں میں کانفرنس بھی دیکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا غیر ملکی جو تمام لوگ ہیں، ہمارے بھائی جو دوہری شہریت رکھتے ہیں یا پاکستانی جو کسی اور جگہ پہ جا کے آباد ہو گئے ہیں، کیا ان کا دل کا درد پاکستان کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کا دل کا درد کم نہیں ہوا، اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اگر کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ دودھ شہر کی نہریں ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا، مشکل وقت ہے پاکستان پہ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹیبلائز کر کے آگے لے کر چلیں۔ اور اگر پاکستان کے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اگر پاکستان کا پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرح کم ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نئے کاروبار ہو سکیں گے، ایگزسٹنگ کاروبار پھیل سکیں گے، تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ تو ایک عام آدمی کی زندگی میں 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی نوکری مل جائے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، اپنے بچے پال سکوں، مہنگائی کم ہو جائے تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اور اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ہماری مارک شیٹ سے اس کو ہٹا دیں، لیکن ملک کی مارک شیٹ پہ تو رکھیں، اور ملک کی مارک شیٹ پہ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی حد تک سہولت پیدا ہو رہی ہے۔ شاید خٹک صاحب، آپ ظاہری بات ہے اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی مانیں گے، ظاہری بات ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ نمبرز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیٹسمین ہوتا ہے، وہ جتنے رن بنائے گا سکور کارڈ کے اوپر آ جائیں گے، تو یہ مارک شیٹ کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ مارک شیٹ بالکل ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ منصور بھائی۔ دیکھیں، میں تو نہ کوئی معیشت کا کوئی بڑا ایکسپرٹ ہوں، نہ مجھے کچھ زیادہ ان چیزوں کا، میں کوئی معیشت کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا، لیکن میں سمپل چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایسا کریں منصور بھائی، ایک گراف بنائیں، جب ہمارے دور حکومت جس دن ہم چھوڑ کے گئے آج سے 3 سال پہلے 7 اپریل یا 9 اپریل کو، اس دن تیل کی قیمت کیا تھی، آج تیل کی قیمت کیا ہے۔ جس دن ہم بجلی کی قیمت ہے، جس دن ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے، اس دن بجلی کی قیمت کیا تھی، آج بجلی کی قیمت کیا ہے۔ جس دن ہم چھوڑ کے گئے اس دن گیس کی قیمت کیا تھی، آج گیس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح دیگر وہ تمام روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے دور حکومت میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے اس وقت اس کی قیمت کیا تھی، آج قیمت کیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تمام قیمتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں تو پھر ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ جی آپ۔ شاہد صاحب مجھے اجازت دیجئے، یہ جو فارمولا ہے نا، یہ اکثر ٹاک شوز میں دیا جاتا ہے۔ میں آئیے ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کر لیا کہ جناب آپ ہمارے دور میں ہم جب چھوڑ کے گئے تو ہمارے وہ والے نمبرز دیں۔ اب جب میں اسی کے اوپر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ یہ نمبر لے آئیں، تو پھر اس کا موازنہ کیجئے 2018 کے ساتھ جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور آپ کی حکومت آئی، اس وقت نمبر کیا تھے اور آپ کتنے پہ حکومت چھوڑ کر لیتے ہیں۔ آپ ڈالر جو ہے وہ 190 روپے کا چھوڑ کے گئے، حکومت جب آپ کو ملی تھی ڈالر 123 کا تھا، یہ نمبر تو مجھے رٹا ہوا ہے۔ باقی بھی اگر اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگرز نکال لیے جائیں تو پھر تو کمپیریزن تو پھر پچھلا ہوتا جائے گا۔ آج کا بھی بتائیں، آج ڈالر کتنے کا ہے؟ 280 روپے کا جی۔ تو ابھی آپ ایسا کریں کہ ہمارے دورے ان 3 سالوں میں
डॉलर की कदर कितनी कम हुई और इनके 1.5-2 सालों में कितने कम हुई, वो भी बता दें, वो भी फ़र्क आप बताया करें ताकि कौम को पता चले। इसका मतलब ये कि अगर हम 190 के ऊपर छोड़ के गए थे, आज 280 पे है, तो 100 रुपए से ज़्यादा जो है वो नीचे है, डॉलर की कदर जो है वो नीचे गिरी है। इसी तरह हम 150 रुपए 153 पे तेल छोड़ के गए थे, इसी तरह आज 254-55 पे आपका तेल मिल रहा है। जो बिजली हमारे दौरे हुकूमत में 22 रुपए की या 18, 19, 20, 22 रुपए तक मिल रही थी, आज आपकी फी यूनिट जो है 48-50 रुपए पे पहुंच गई है। गैस की कीमतों में 400 गुना इन्होंने इजाफा किया है। हमारे दौरे हुकूमत में जो गैस के बिल आ रहे थे 400-500 रुपए के, आज वो 15-20 हजार पे पहुंच गए हैं। देखिए अभी कौन कौन सी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको बहस को अगर कट एंड शॉर्ट करूं, देखिए 2018 में जब हमें हुकूमत मिली थी, कर्जे ये छोड़ के गए थे, डॉलर को 123 रुपए तक पहुंचाने वाले भी यही लोग थे, मुल्क को कर्जे तले डबोने वाले भी यही लोग थे, मुल्क को शायद साहब फिर वो दोबारा वही सवाल आएगा सर, वो दोबारा आपके दौर में के हवाले से भी शायद साहब फिर यही सवाल आएगा कि आप लोग कितना कर्जा छोड़ के गए थे। अभी आपने फरमाया कि आपने कहा कि जनाब हम जो है वो बिजली का यूनिट 22 रुपए का छोड़ के गए थे, ये 22 से 48 पे पहुंचा क्यों है? कभी आपने इसके वजूहात आपने फाइंड आउट की? इमरान खान साहब ने जो 10 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए थे, 5 रुपए बिजली का रेट कम कर दिया था, जिसकी वजह से आपका IMF का प्रोग्राम जो है वो सबोटाज हो गया। जी बोलिए। IPPs के एग्रीमेंट्स इस मुल्क में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? वो नून लीग की गवर्नमेंट ने किए थे। तो देखें IPPs लेके कौन आया? बिजली सिस्टम नहीं है, एग्जिस्टेंस सिस्टम बिजली को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जी मुआहदे कर लो कि बिजली हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर जीरो वर्क। अच्छा, जो बिजली 2 रुपए या 3 रुपए में मिल रही थी, हमारे दौर में हुकूमत में हमने डैम शुरू किए, मोमन डैम, बादशाह डैम, इसी तरह दीगर हमने डैम्स के ऊपर काम शुरू किया। इन्होंने IPPs के मुआहदे किए। तेल के ऊपर इस मुल्क में इन्होंने काम ही नहीं किया। हमारी जब गवर्नमेंट आई, हमने 2-3 अटेम्प्ट्स किए कि किसी ना किसी तरीके से हमें बड़े ज़खायर मिल सके जिससे हम तेल की कीमत जो है उसको कंट्रोल कर सके। इसी तरह दीगर चीजें। मंसूर भाई, बुनियादी तौर पे अगर आपका सवाल ये हो कि एक घर जो बिल्कुल मकरूज ना हो, उसके जो अखराजात है या उसकी जो इनकम है उसमें बैलेंस है, तवाजुन है। जब 2018 में हम आए थे, तकरीबन 25-30-40 अरब डॉलर के कर्जे ये छोड़ के गए थे। क्या एक मकरूज घर या एक कर्जदार घर को मैं एक दिन में जी कर्जे भी खत्म करूं, सरप्लस भी कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। 45 साल मेरे मुल्क के पाकिस्तान को लूटा गया। और मैं आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आऊंगा कि जी जिधर आज हम क्लेम करें कि जो बाहर से लोग आए हैं वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का पैसा लूटा, बाहर नवाज शरीफ और उसके खानदान ने जो वहां पे जायदादें खरीदी, पहले वो जायदादें लेके आए, उनके पैसे इस मुल्क में आए, उसके बाद फिर आपका एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर आ गया। सर आपका पॉइंट आ गया, अपनी जायदादें आपका पॉइंट आ गया, और जी दूसरे को कहेंगे जिधर इन्वेस्टमेंट करे। ऐसा नहीं हो सकता।